اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں ذہنی اور نفسیاتی امراض کے مریضوں کا علاج کرتا ہوں، اور میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی ایک چھوٹا سا موضوع لے کر حاضر ہوتا ہوں، جس سے میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ذہنی امراض کے بارے میں شعور اور آگاہی دوں۔ اور اس شعور اور آگاہی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ذہنی امراض پھیلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے، اور وہ وقت پر اپنے خود اگر وہ بیمار ہیں یا اگر ان کے فیملی ممبرز میں سے کسی کو ذہنی بیماری ہے تو اس کا ٹائم پر علاج کروائیں۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی ضروری موضوع ہے، اور وہ ہے انسانی دماغ کے لیے نیند کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ ذہنی امراض میں لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور ڈسٹرب نیند کی وجہ سے پھر ان کی ذہنی حالت مزید خراب ہوتی ہے، اور وہ مزید ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر ڈپریشن ہے تو مزید ڈپریشن زیادہ ہو جائے گی، انگزائٹی ہے تو مزید پرابلم بن جائے گی، اور اگر اسکیزوفرینیا یا اور کوئی سائیکوٹک النس ہے تو اس کی وجہ سے کہ نیند نہیں آ رہی تو مریض کی ذہنی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ تو نیند کی کمی کا اثر، جب نیند نہیں آتی تو دماغ کے کچھ خلیے زیادہ متحرک ہو کر ایک قسم کا جسے ہم کہتے ہیں فضلہ، یا جسے کہتے ہیں ویسٹ مٹیریل، اس کے لیے سائنس میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، ایک بات کی جاتی ہے کہ جب انسان اپنی نیند نہیں پوری کرتا تو انسان کا دماغ اپنے آپ کو کھانے لگتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں آٹوفیجی، یعنی خود کو کھا جانا۔ انسان کے دماغ میں مختلف قسم کے سیلز ہیں، اور وہ سیلز جو ہوتے ہیں ان کے مختلف فنکشنز ہیں۔ انسان کے دماغ میں نیورونز کی مختلف قسمیں ہیں، تو وہ کیمیائی عمل جو سارا دن دماغ میں ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو فضلہ بنتا ہے، جو ویسٹ مٹیریل بنتا ہے، تو رات کی نیند میں رات کے وقت جب ہم سوتے ہیں تو دماغ اپنا کیمیکل پروسیس جاری رکھتا ہے، اور اس فضلے کو، اس یعنی ویسٹ مٹیریل کو، ایک جو زہریلا مادہ ہوتا ہے اس کو کھاتا چلا جاتا ہے، اس کو واش کر دیتا ہے، جیسے صابن سے دھو لیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی میں نے اسی طرح کی ایک بات کی تھی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اومیگا 3 کے 2 کمپوننٹس کی بات کی تھی۔ تو جب نیند کی کمی ہوتی ہے اور نیند پوری نہیں کی جاتی تو دماغ کے کچھ خلیے زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں اور فضلہ توڑنے اور صاف کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک فزیولوجیکل عمل ہے۔ عام طور پر عام حالات میں دماغ قدرتی طور پر آٹوفیجی، میں نے آپ سے بات کی کہ خود صفائی کرتا ہے، اور معاون خلیے یعنی آٹوفیجی جو پروسیس ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے، اور اس میں ہیلپ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایسے سیلز بنائے ہیں جن کو ایسٹروسائٹس کہتے ہیں، جو کہ اس فضلے کو، اس ویسٹ مٹیریل کو ہٹاتے ہیں، اور یہ ڈیلی روٹین کا ایک پروسیس ہے۔ یہ بات آپ کو بہت بور لگے گی کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اس بات کو کسی کلینکل بات سے جوڑ کے سمجھاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں آج کل کے دور میں ساری ساری رات جاگ کر موبائل پہ اسکرین پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اور صبح اذانوں کے بعد سو جاتے ہیں، یا نائٹ شفٹ ورکرز ہوتے ہیں جو کہ دن کو سو رہے ہوتے ہیں اور رات کو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو برین نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، جو کہ ویسٹ مٹیریل کو، جو اس زہریلے مادے کو ختم کرنا ہوتا ہے، آٹوفیجی، خود کھا جانا، وہ چیزیں جن کو دماغ سے ہٹانا ضروری ہے،
جو پلیکس فارمیشن ہوتی ہے وہ پروسیسز نہیں ہوتے۔ بہت سارے مریض ہمیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری نیند ڈسٹرب ہے، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری رات موبائل کی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک دیکھتے رہتے ہیں، یا جو نائٹ شفٹ ورکرز ہوتے ہیں تو ان کے برین میں وہ عمل جو کہ ایک قدرتی پروسیس ہے وہ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے دماغ وقت کے ساتھ کمزور ہوتا جاتا ہے اور انسانی دماغ کی جو فنکشن ہے وہ ویک ہوتا جاتا ہے۔ اب بہت زیادہ جاگنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ساری ساری رات جاگ کر پڑھنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، یا جس طرح میں نے نائٹ شفٹ ورکرز کی بات کی، یا بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کو 2-3 بجے سوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاون خلیے حد سے زیادہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جو ایسٹروسائٹس کی میں نے بات کی، وہ جو سیلز ہیں ایسٹروسائٹس، ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی شکل ستاروں جیسی ہوتی ہے، تو ان کے اوپر برڈن پڑتا ہے، ان کے اوپر زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ وہ جو فضلہ ہوتا ہے، جو ویسٹ مٹیریل دماغ میں بنتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے ایسٹروسائٹس کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو جو رات کی نیند جو ضروری ہے، اور اگر آپ رات کی نیند پوری کریں گے تو ایسٹروسائٹس پر بوجھ نہیں پڑے گا اور دماغ اپنے آپ کو خود ڈیمیج نہیں کرے گا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ خلیے جو ہیں صرف فضلہ ہی نہیں بلکہ صحت مند اعصابی نیورونز کے درمیان کے تعلق کے کچھ حصوں کو بھی توڑنے لگتے ہیں، چونکہ یہ صفائی کرنے والے ورکرز ہوتے ہیں اور یہ فضلہ ہٹاتے ہیں۔ تو جب آپ زیادہ جاگ رہے ہوتے ہیں، آپ رات کی نیند کو قربان کر دیتے ہیں۔ محبوب کی یاد میں لوگ ساری ساری رات جاگ کے گزارتے ہیں، یا آج کل پیکیجز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ساری ساری رات یا ویڈیو کالز پہ یا آڈیو کالز پہ باتیں کرتے ہیں، یا نائٹ شفٹ ورکرز ہو گئے۔ تو آہستہ آہستہ ان کے ذہن جو ہوتے ہیں وہ ان کی دماغی حالت خراب ہوتی جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی عشق میں دیوانہ ہو گیا، وہ عشق میں دیوانگی نہیں ہوتی، دراصل ان کے برین کے ایسٹروسائٹس کے اوپر اتنا برڈن پڑتا ہے، ان کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے کہ وہ نارمل جو دماغ کے نیورونز ہیں، جو سیلز ہیں، ان کو بھی ڈیمیج کرنے لگتے ہیں، اور ان کے درمیان کا جو تعلق ہوتا ہے، جو کنیکشن ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں، وہ رابطہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو بھی وہ توڑنے لگتے ہیں۔ کیا دماغ خود کو تباہ کر رہا ہے؟ یعنی یہ پروسیس جو میں نے ایکسپلین کیا، اس سے دماغ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ بالکل ڈرامائی طریقے سے نہیں، ایسے نہیں کہ اندر سے دماغ کو کوئی چیز کھا رہی ہے، لیکن دائمی نیند کی کمی جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ دماغی خلیوں کے کام کرنے اور بات چیت کرنے کو متاثر کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اندر سے کوئی دماغ کو کھا رہا ہے، کوئی چیز کھا رہی ہے، لیکن جو دماغ کے سیلز ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے انفارمیشن کنیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، میموری سٹور کرتے ہیں، ڈیٹا سٹوریج کرتے ہیں، وہ پروسیس سلو ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتا ہے، میموری انفارمیشن گڑبڑ ہو جاتی ہے، لانگ ٹرم میموری، شارٹ ٹرم میموری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یادداشت پہ فرق پڑ جاتا ہے، موڈ پہ فرق پڑتا ہے، لوگوں کی ذہنی حالت خراب ہو جاتی ہے، ان کو غصہ آتا ہے، ان کو دن کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ساری رات جاگ کے اپنے دماغ کے نارمل سیلز کو یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کو اوور برڈن کرتے ہیں، ان کو ریسٹ کرنے نہیں دیتے۔ طویل مدتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یادداشت، میں نے جس طرح بات کی، توجہ اور مجموعی ذہنی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ تو ہر وہ کام جو کہ نیچر کے خلاف ہے اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ رات کو آپ نے اگر اپنے محبوب سے ویڈیو یا آڈیو کال پہ ساری رات بات کرنی ہے تو آپ کا دماغ خراب ہوگا، اور اگر آپ نے ساری رات ٹک ٹاک دیکھنا ہے تو پھر بھی آپ کا دماغ خراب ہوگا، آپ کی یادداشت پہ فرق پڑے گا، آپ کی سوچوں پہ فرق پڑے گا، اور آپ وہ چیزیں جو آپ سیکھتے ہیں وہ آپ نہیں سیکھ پائیں گے، آپ دماغی طور پر کمزور ہوتے جائیں گے، جس کو غبی کہتے ہیں، کن ذہن بن جائیں گے۔
تو یہ مجموعی ذہنی کارکردگی اس طرح متاثر ہوتی ہے۔ نیند کا کیا کردار ہے ہمارے ہمارے دماغ کے اوپر؟ نیند اس توازن کو بحال رکھتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو دماغ کی صفائی ہوتی ہے، دماغ کے جو وہ گندے زہریلے مادے جو پیدا ہوتے ہیں فنکشنز، پورے دن کے فنکشن سے وہ صاف ہوتے ہیں، میموری سٹور ہوتی ہیں، یاداشت بنتی ہیں، ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، اور دماغ اپنا روٹین کا کام کرتا ہے، ڈیفرنٹ ہارمونز سیکریٹ کرتا ہے، ڈیفرنٹ کیمیکل سیکریٹ کرتا ہے، نیورو ٹرانسمیٹر سیکریٹ کرتا ہے، اور وہ اپنا عمل ایک خاص قدرت نے جو اس کو فنکشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ پراپر طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ان میں توازن بحال رہتا ہے۔ یہ دماغ کو ری سیٹ کرنے، یعنی دماغ اگلے دن کے لیے فریش ہو جاتا ہے، پھر آپ اگلے دن اسی دماغ کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ فضلہ صاف کرنے اور اعصابی رابطوں کی حفاظت کا موقع دیتی ہے، دماغ کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور جو اعصابی کنیکشن جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیورونز بات کر رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سلسلہ ٹھیک رہتا ہے۔ آخر میں باقاعدگی سے پوری اور اچھی نیند صرف آرام نہیں، یہ ایک میسج ہے کہ باقاعدگی سے نیند پوری کرنا اور اچھی نیند پوری کرنا صرف آرام نہیں بلکہ طویل مدتی دماغی صحت کے لیے یہ ایک انتہائی ضروری دیکھ بھال ہے۔ نیند پوری کرنا آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیند کی کمی اور دماغی صفائی پر نیورو سائنس تحقیق کر رہی ہے، اور اس سے یہ ساری باتیں ثابت ہوئی ہیں کہ رات کی نیند بہت ضروری ہے۔ نائٹ شفٹ ورکرز، موبائلوں کے سامنے، لیپ ٹاپس کے سامنے، ٹی وی کے سامنے راتیں جاگ کر گزارنے والے لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہیں، ان کی یاداشت پہ فرق پڑتا ہے، اور وہ ذہنی طور پر کند ذہن بن جاتے ہیں۔ تو اپنی نیند کا خیال کرنا چاہیے، اپنی 7-8 گھنٹے کی نیند پوری کرنی چاہیے، ریسٹ کرنا چاہیے، دماغ کو اگلے دن کے لیے ری سیٹ کرنا چاہیے، اور جو اس کے نارمل فنکشنز ہیں ان کو رات کو کرنے دینا چاہیے۔ اگر یہ اتنا ضروری نہ ہوتا تو ہمیں دن کو بھی نیند آتی، ہم دن کو سوتے، رات کو ساری دنیا جاگ رہی ہوتی۔ رات لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اندھیرا لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ سورج اور نظام شمسی اور اندھیرا اور اجالا، یہ ساری چیزیں کسی خاص مقصد کے تحت بنائی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو تھوڑا سا بور شاید لگی ہوگی، لیکن یہ ایک بہت اہم ویڈیو ہے۔ ہم اس کے مریض روزانہ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میری نیند ڈسٹرب ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی، ڈاکٹر صاحب میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب میں موبائل دیکھتا رہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی تو میں موبائل دیکھتا رہتا ہوں۔ سلیپ ویک سائیکل، یعنی سونے اور جاگنے کا جو قدرتی عمل ہے اس کو لوگ ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور ذہنی بیمار بن جاتے ہیں، اور ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ادویات کھانی پڑتی ہیں۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کریں، نیند پوری کریں، اچھا کھانا کھائیں، ریلیکس رہیں، اپنے ذہن کو بھی ریلیکس رہنے دیں، اور اپنے ارد گرد ان لوگوں کو جن کو یہ لت پڑی ہوئی ہے کہ راتیں چمگادڑوں کی طرح جاگ کے گزارنی ہے، ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو ایک نئی انفارمیشن ملی ہوگی، اور یہ ایک روٹین کی انفارمیشن ہے۔ ہم ان کے شکار مریضوں کو روزانہ دیکھتے ہیں، یہ میں کوئی کتابیں باتیں نہیں کر رہا، یہ سلیپ کے ڈسٹربنس کے مریض ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو نیند کی گولیاں پھر کھانی پڑتی ہیں۔ تو اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھیں، اور لوگوں کو تلقین کریں کہ اپنی نیند کا خیال رکھیں، اپنے دل و دماغ، اپنی روح جان کا خیال رکھیں، اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل پھر ملاقات ہوگی، یہ سفر جاری رہے گا، دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ سفر جاری رہتا ہے، اور میں آپ لوگوں کو کب قائل کر سکوں گا کہ ذہنی صحت انتہائی ضروری چیز ہے، اور اس پہ عمل کرنا اور ذہنی صحت کو بچانا ہماری زندگی کی بقا کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔